وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ طاعون اور لوگوں کی حالت۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے طاعون کی خبریں سن کر فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کس قدر تنبیہ ہے۔ اگر اب بھی دل بیدار نہ ہوں اور اب بھی خدا سے صلح کا عہد باندھنے کے لیے مستعد نہ ہوں تو کیسی بدقسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور فسق و فجور اور شوخیوں سے باز نہیں آتے۔ اگر کسی کی اولاد اور عزیزوں پر آفت آ جاوے تو ساری باتیں رہ جائیں، پھر کس شیخی اور بھروسہ پر انسان خدا سے اس قدر سرکشی کرتا ہے۔ وہ اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ جب یہ حال ہے تو سب سے بہتر اور محفوظ طریق عذاب الہی سے بچنے کا تو خود اس کی ہی پناہ میں آنا ہے۔ وہ احمق ہے جو خدا کے حدود کو توڑ کر نکلتا ہے، اس کے لیے امان پاوے۔ وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور عذاب کو جذب کرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توبہ کی تجدید کریں۔ یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے اور اپنی ہستی کو منوانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی 3 صورتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو دکھایا ہے، جبکہ جمی محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ خوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، جیسے موتی کی آب گھوڑے کی خوبصورتی، لباس کی چمک دمک۔ غرض یہ حسن پھولوں، پتوں، پتھروں، حیوانات، نباتات، جمادات، کسی چیز میں ہو، اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا حسن رکھا ہے، جب الحمدللہ فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے سزاوار ہیں۔ پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے۔ انسان جیسے حسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جو ایسے ہی پلید طبع ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا، یا یوں کہو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے
کہ جب تک جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے، خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔ اب تو غضب الہی کے نمونے خطرناک ہیں۔ ابھی 3 مہینے باقی ہیں، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔